بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی اہلکار انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث۔ ہم وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو توہین آمیز نہیں سمجھتے۔ طالبان پر مصنوعی طور پر بنائی جانے والی شرائط اور پابندیاں قابل قبول نہیں۔ چائنا غلط امیدواروں کا چناؤ بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ بنا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار سعودی عرب کی سنجیدگی پر ہے۔ ایران اومیکرون ویریئنٹ کی اہم ترین علامات سامنے آ گئیں۔ ایئرپورٹ پر اشیائے خورد و نوش فراہم کرنے والے خودکار روبوٹ۔ لڑکیاں صرف ماں کی کوکھ اور قبر میں محفوظ ہیں۔ اپنی جان لینے والی ایک طالبہ کا خط۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ ایک سال کے دوران تقریباً 100 امریکی اہلکاروں کی جانب سے ممنوعہ انتہا پسندانہ سرگرمی میں حصہ لیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے چیف لائیڈ آسٹن نے فروری 2021 میں محکمہ دفاع کی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا مقصد آرمی میں انتہا پسندی کو روکنا تھا۔ یہ جائزہ اس انکشاف کے بعد سامنے آیا جس میں بتایا گیا تھا کہ درجنوں سابق اہلکاروں نے 6 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے اجلاس گاہ پر ہونے والے حملے میں شرکت کی تھی۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ محکمہ دفاع میں کام کرنے والے مردوں اور خواتین کی بھاری اکثریت تعظیم اور دیانت کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ صرف چند افراد نے ہی انتہا پسندانہ سرگرمیوں کا حصہ بن کے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 100 حاضر سروس یا ریزرو اہلکاروں نے پچھلے سال کے دوران ممنوعہ سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ طالبان نے سابق صدر حامد کرزئی کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد میں منعقد اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے سربراہی اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا بیان افغانستان کی توہین کا سبب نہیں بنا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو سربراہی اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ افغان حکومت میں برسوں کی کرپشن کی وجہ سے سابق حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی پڑوسی ملک میں غربت پھیل چکی تھی۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو افغانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش اور افغان عوام کی توہین قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ الزام واضح پروپیگنڈا ہے کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حامد کرزئی نے کہا تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی فورمز پر افغانستان کی جانب سے بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور دونوں ممالک کے درمیان مثبت اور مہذب تعلقات قائم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تاہم طالبان نے سابق افغان صدر کرزئی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا بیان افغانستان کی توہین کا باعث نہیں بنا ہے۔ طالبان نے کہا کہ سربراہی کانفرنس میں سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے سابق افغان حکومت پر تنقید کی۔ ہم عمران خان کے بیان کو توہین آمیز نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان نے صدر جو بائیڈن سے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکی محکمہ خزانہ کو لکھے گئے خط میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے ارکان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے معاملے پر امریکی اتحادیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی حکومت افغانستان کے لیے ایسے معاشی اقدامات سے گریز کرے جس کا نقصان افغان بچوں اور عورتوں سمیت افغان عوام کو اٹھانا پڑے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ افغانستان کی تباہ حال معاشی حالت سے انسانی المیہ پیدا ہونے اور خطے میں مہاجرین کے نئے بحران کا خدشہ ہے۔
امریکہ فوری طور پر افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرے۔ افغانستان کے اثاثوں پر پابندی سے 2022 میں 20 سال کے دوران ہونے والی اموات سے زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ چائنا نے روس کی حمایت سے سلامتی کونسل میں پیش ہونے والی اس امریکی قرارداد کو روک دیا ہے جو کہ افغانستان پر عائد معاشی پابندیوں کے حوالے سے انسانی بنیادوں پر استثناء کا نظام فراہم کیے جانے سے متعلق تھی۔ وہ قرارداد کے ایک پیراگراف کو حذف کرنا چاہتے ہیں جس میں پابندیاں لگانے والی کمیٹی کو اجازت دینے کی بات کی گئی تھی کہ اگر کمیٹی سمجھتی ہے کہ افغانستان کو مزید مدد دینے کے لیے ایسی چھوٹ ضروری ہے جو اثاثوں کو منجمد کرنے سے استثناء دیا جائے۔ چین جو کہ اصولی طور پر پابندیوں کے مخالف ہے وہ کیس ٹو کیس استثناء کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی امداد انسانی بنیادوں پر افغان عوام کو پہنچنی چاہیے اور مصنوعی طور پر بنائی جانے والی شرائط اور پابندیاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت پابندیوں کا نشانہ بننے والی طالبان کی حکومت کو انسانی بنیادوں پر کوئی استثناء حاصل نہیں ہے کیونکہ ان وزارتوں کی سربراہی جو لوگ کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی پابندیوں کے نیچے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں غلط امیدواروں کا چناؤ شکست کی وجہ بنی۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کیں اور اس کی قیمت بھی ادا کی۔ غلط امیدواروں کا انتخاب بنیادی وجہ بنا۔ آئندہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے اور پاکستان بھر میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی حکمت عملی کو میں خود دیکھوں گا۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی مضبوط ہو کر آئے گی۔ دوسری طرف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت کی شکست کمر توڑ مہنگائی، اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام کے غصے کا اظہار ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ اس تجربے کے خاتمے کی شروعات ہے جو قوم کو مہنگا پڑا۔ دوستو، یاد رہے کہ تحریک انصاف کو صوبہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں کئی مقامات پر اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ایران نے کہا ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جاری مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے یا نہیں، اس کا انحصار سعودی عرب کی سنجیدگی پر ہے۔ اس سال ایران اور سعودیہ کے مابین بات چیت کا آغاز ایسے وقت میں ہوا تھا جب عالمی طاقتیں جوہری معاہدے پر ایران کو قائل کرنے میں مصروف تھیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل انداز ہوئے بغیر خطے سے جڑے مسائل کے مشترکہ سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ خطے کے استحکام کے لیے ممالک میں باہمی احترام اور ہم آہنگی کی فضا قائم ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سعودی عرب جس نے ایران سے اپنے تعلقات 2016 میں ختم کر لیے تھے، اس نے مذاکرات کو خوش آئند لیکن مزید تحقیقات طلب قرار دیا تھا۔ ایک برطانوی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کے اومیکرون ویرینٹ کی اہم ترین علامات اس کے پچھلے ویرینٹ سے مختلف ہیں۔ اخبار نے ZOE سمپٹم ٹریکنگ اسٹڈی کے مرکزی سائنسدان اور وبائی ماہر پروفیسر ڈاکٹر ٹم کے حوالے سے لکھا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ سے متاثر ہونے کی 5 اہم ترین علامات میں ناک کا مسلسل بہنا، سر میں درد، مستقل تھکن، چھینکیں آتے رہنا اور گلے کی خراشیں پڑنا شامل ہیں۔ ڈیلٹا ویرینٹ سمیت پچھلے تمام ویرینٹس کی 5 اہم ترین علامات میں مستقل تھکن، سر میں درد، سونگھنے اور کھانے کی حس ختم ہو جانا، گلے کی خراشیں اور کھانسی شامل تھیں۔ البتہ ڈاکٹر ٹم کا کہنا ہے کہ اومیکرون سے بچنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو پچھلے تمام ویرینٹس کے لیے بتائی جا چکی ہیں، جن میں سماجی فاصلہ اور ماسک کا باقاعدہ استعمال بطور خاص اہم ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اومیکرون ویرینٹ اب تک 90 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے، جبکہ اس سے مصدقہ طور پر متاثرہ افراد کی تعداد 5000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔
اومیکرون ویریئنٹ سے شدید ترین متاثر ممالک میں برطانیہ سر فہرست ہے، جہاں اس کے مریضوں کی تعداد 3000 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ سے شدید ترین متاثر ممالک میں برطانیہ سر فہرست ہے، جہاں اس کے مریضوں کی تعداد 3000 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ سے اموات کی مصدقہ اطلاعات بھی اب تک برطانیہ ہی سے آئی ہیں، جن کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ ہے، جہاں اومیکرون ویریئنٹ نے 1000 سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے۔ بسا اوقات مصروف ایئرپورٹ پر لوگوں کو کھانے اور جوس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ دوری کی وجہ سے یا اپنی قطار کی وجہ سے دکان تک نہیں جا سکتے۔ اب ان کے لیے امریکی ایئرپورٹ پر خود کار آٹو بوٹ نامی روبوٹ متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا روبوٹ ہے جسے بطور خاص ایئرپورٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فوڈ ڈیلیوری کے لیے سب سے پہلے ایئرپورٹ پر آزمایا گیا ہے، جو پہیوں کی مدد سے تیزی سے دوڑتا ہے۔ ایئرپورٹ کی کسی بھی حصے میں موجود دکان سے آپ کھانا، مشروبات، سافٹ ڈرنکس اور سفر کی دیگر اشیاء خرید سکتے ہیں، اور روبوٹ انہیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ ایک پرہجوم ایئرپورٹ پر رکاوٹوں اور لوگوں سے بچنے کے لیے اس میں لیزر ریڈار نصب ہوتا ہے، جبکہ ایئرپورٹ کی رکاوٹوں کا پورا نقشہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایپ کی بدولت صارفین روبوٹ کی موجودگی اور مقام کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ آرڈر کرنے کے بعد فون پر ایک QR کوڈ بھیجا جاتا ہے۔ جب روبوٹ آرڈر دینے والے صارف کے پاس جاتا ہے تو QR کوڈ سے روبوٹ کے اندر کا حصہ کھلتا ہے، جس کی بدولت آپ مطلوبہ کھانا یا شے اٹھا سکتے ہیں۔ انڈیا میں اپنی جان لینے والی ایک طالبہ کی تحریر ملی ہے، جس میں اس نے ہراسانی کے واقعات بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لڑکیاں صرف ماں کی کوکھ اور قبر میں محفوظ ہیں۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں 11ویں جماعت کی طالبہ نے اپنی جان لے لی۔ تفتیش کے دوران واقعے کے 3 دن بعد ملنے والی تحریر میں طالبہ نے دل دہلا دینے والی تحریر لکھی ہے۔ طالبہ نے لکھا کہ استاد، رشتہ دار، حتیٰ کہ ہر کوئی ہراساں کرتا ہے، لڑکیاں صرف ماں کی کوکھ یا پھر قبر میں محفوظ ہیں۔ لڑکیوں کی ہراسانی کا عمل بند کرو۔ خط کے آخر میں لڑکی نے لکھا کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ طالبہ نے مزید لکھا کہ تمام والدین اپنے بیٹوں کو لڑکیوں کی عزت کرنا سکھائیں۔ طالبہ نے یہ بھی لکھا کہ اسکول میں لڑکیوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے اور اساتذہ پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس نے طالبہ کے ایک دوست کو حراست میں لیا ہے، جس نے لڑکی کو ہراساں کرنے کا اعتراف کیا ہے، اور اس کے موبائل سے غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بھی ملی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات اسکول میں ہوئی تھی۔ بعد میں لڑکا دوسرے اسکول شفٹ ہو گیا تھا، تاہم 2 ہفتے سے لڑکا اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ لڑکی کی تحریر کو بنیاد بناتے ہوئے اساتذہ، رشتہ داروں اور قریبی واقف کاروں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔